أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مكان آخر والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا في أولها والمهدي في وسطها وعيسى ابن مريم في آخرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب پیغمبر کی امت میں پیدا کیا جس نبی کی امت بننے کے لیے اللہ سے انبیاء کرام نے دعائیں کی تھی۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں عظیم الشان پیغمبر عطا کیا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اس عظیم و شان پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے اور ختم نبوت کے منکر کون ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مختصر وقت میں اتنی سی بات اب کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کا کیا نام ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت عقیدہ توحید کے بعد ہمارا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ آدمی عقیدہ ختم نبوت کو جانتا بھی ہو اور مانتا بھی ہو۔ ہماری عقائد کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اذا لم يعرف ان محمدا آخر الانبیاء فلیس بمسلم، جو شخص یہ بات نہیں جانتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور کو آخری نبی جاننا یہ ایمان کے لیے شرط ہے، لیکن افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل، جو لوگ دین سے دور ہیں، جن کے ذہن دین سے خالی ہیں، اسی طرح ہماری 90% خواتین، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ وہ بنیادی عقیدہ کہ جس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اس اہم اور بنیادی عقیدے کے بارے میں ہمارے مسلمان جانتے ہی نہیں۔ کتنے نوجوانوں سے پوچھا کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں،
शर्म के मारे सर झुका लेते हैं। हमारी माएँ बहनें, उनको पता ही नहीं, हमने कभी बताया ही नहीं उनको खत्म नबूवत से क्या मुराद है। पहली बात कि खत्म नबूवत किसे कहते हैं, मुख्तसर लफ्ज़ों में हमने याद करना है कि खत्म नबूवत का माना क्या है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर और आखिरी नबी हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत की सुबह तक किसी किस्म का कोई नया नबी और रसूल पैदा नहीं होगा। शरीयत की इस्तिलाह में इसको अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं कि हजूर आखिरी नबी है, हजूर के बाद कोई नया नबी और रसूल पैदा नहीं होगा। इसको ख़त्म नबूवत का माना कहते हैं। अब अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारी कुरान मजीद के अंदर और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के अंदर कितनी मरतबा आया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मनसब ख़त्म नबूवत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत को कुरान मजीद की 100 आयत मुबारका के अंदर बयान किया गया। 100 आयात मुबारका के अंदर इस अक़ीदे को बयान किया गया कि आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजूर के बाद अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का ताज हजूर के सर पर रख के नबूवत के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारका में 210 हदीस मुबारका में इस अक़ीदे को बयान किया गया है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 210 मरतबा इस अक़ीदे को बयान किया मुख्तलिफ मौक़े के कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हाँ, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन ख़ातमुन नबिय्यीन। मेरी उम्मत में 30 के करीब कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे जो हर एक ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। याद रखना, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। वो सब के सब झूठे होंगे, आखिरी नबी मैं। झूठे आएंगे लेकिन सच्चा कोई नहीं आएगा। तो सच्चों का दरवाज़ा अल्लाह ने बंद कर दिया। इसकी अहमियत क्या है मैंने शुरू में बता दिया है। हमारी अक़ीदत की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इज़ा लम यअरिफ अन्न मुहम्मदन आखिरुल अंबिया फलैसा बिमुस्लिम। जो शख्स ये बात नहीं जानता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर मुसलमान नहीं है। हजूर को आखिरी नबी जानना ये ईमान के लिए शर्त है। हमने अपने बच्चों को कभी बताया ही नहीं है। हमारी औरतों को पता ही नहीं है ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं। हमारे नबी का नाम नहीं आता लोगों को। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुहतारात का नाम नहीं आता। हजूर के साहबजादों का नाम नहीं आता। खुलफाए राशिदीन का नाम नहीं आता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन कुल्लु राइन मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक की जिम्मेदारी के बारे में क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। हमसे पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन अपने बच्चों की दीनी तरबियत क्या की थी। वालदैन के ज़िम्मे है औलाद की दीनी तरबियत करना, फ़रज़ में से शामिल है। दुनिया की जितनी डिग्रियां दिलवा दो, क़यामत वाले दिन किसी डिग्री के बारे में नहीं पूछा जाएगा, दीन के बारे में पूछा जाएगा। यही औलाद जिसको हम दीन के बारे में नहीं बताते, क़यामत वाले दिन यही औलाद वालिदैन का गिरबान पकड़ेगी। यही औलाद अल्लाह के सामने कहेगी कि हमारे वालिदैन ने हमें दीन के बारे में नहीं बतलाया था, दुनिया की हर चीज़ के बारे में बतलाया, दुनिया का हर हुनर सिखलाया, हर जगह की तालीम दी, लेकिन दीन के बारे में नहीं बतलाया। ये क़यामत वाले दिन खुद हमारी औलाद हमारे खिलाफ गवाही देगी। इसके बारे में क़यामत वाले दिन हमसे पूछा जाएगा कि दीन के बारे में बतलाया था, हजूर की ख़त्म नबूवत के बारे में बतलाया था। और ख़त्म नबूवत के मुनकिर कौन है?
ختم نبوت کے منکر قادیانی اور مرزئی ہیں، یہ وہ فتنہ ہے جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنا یہ خطرناک فتنہ ہے۔ قادیانی اور مرزئی 10 سال ہمارے ساتھ کاروبار کریں گے، کام کریں گے، شادی بیادری ہوگی، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے گا یہ قادیانی ہے یا مرزئی ہے۔ یہ وہ قادیانی اور مرزئی ہیں جو واحد فتنہ ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تم کس کو نبی مانتے ہو؟ میرے قادیانی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، حضور علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، اس کے بعد بھی اور نبی ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی۔ مرزا غلام قادیانی بدبخت کو قادیانی اور مرزئی معاذ اللہ جھوٹا نبی مانتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی بدبخت وہ ہے جس کو انگریز نے اپنے ایجنٹ کے طور پر کھڑا کیا تھا بر صغیر کے اندر جاسوسی کے لیے، مسلمانوں کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے۔ جب بر صغیر کے مسلمان انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اس وقت انگریز نے بر صغیر کے اندر ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا، اس سے مختلف دعوے کرے، اور سب سے آخر میں اس نے 1901 کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ لوگوں کہ جس طرح حضور علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے نبی ہیں، اسی طرح میں بھی اللہ کے نبی ہوں معاذ اللہ۔ اس نے مستقل جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے اس سے جہاد کی خاتمیت کا اعلان کروایا کہ جہاد ختم ہو گیا۔ اصل جو جذبہ جہاد تھا مسلمانوں سے، انگریز نے وہ ختم کروانا تھا۔ مرزا غلام قادیانی نے بر صغیر کے اندر فتویٰ دیا، دعویٰ کیا، اعلان کیا کہ لوگوں جہاد ختم ہو گیا، چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، اسلام میں حرام ہے اب جنگ و قتال۔ کہتے ہیں کہ جنگ قتال اسلام میں اب حرام ہو گیا ہے۔ انگریز کی گورنمنٹ ہماری خیر خواہ ہے، ہم اس کے سائے کے اندر امن کے ساتھ رہیں گے، یہ مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا۔ آج قادیانی اور مرزئی کہتے ہیں دیکھو جی ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم آپ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں، پھر تمہارے مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ میرے دوستو، قادیانی اور مرزئی وہ واحد فتنہ ہے جو کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی تمہارے مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو قرآن مجید کی 100 آیت مبارک کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی 210 احادیث مبارکہ کے اندر ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار گویا کہ قرآن مجید کی 100 آیت مبارکہ کا انکار ہے، اور حضور علیہ السلام کی 200 احادیث کا انکار ہے۔ صرف ایک آیت کا انکار کفر ہے۔ قادیانی 1,00,000 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ تسبیح پڑھتا رہے، روزانہ کی بنیاد پر تسبیح پر ورد کرتا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی ہم کہیں گے یہ قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے، یہ مسلمان نہیں۔ قادیانی کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ کلمے کے اندر محمد اور رسول اللہ سے مراد قادیانی مرزا غلام قادیانی کو مراد لیتے ہیں۔ ہر قادیانی کا عقیدہ ہے، ہر مرزئی کا عقیدہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد اور رسول اللہ سے مراد ہم دل کے اندر مرزا غلام قادیانی کو مراد لیتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ جس جگہ بیٹھیں، جس جگہ جائیں، جس مجلس میں بیٹھیں، اپنے بچوں کو بتلائیں۔ پہلا، ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ ختم نبوت سے مراد ختم نبوت کے منکرین کون ہیں، اور قادیانی مصنوعات کون سی ہیں؟ پہلا،
کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا نیا نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا. اس کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. دوسرا کہ ختم نبوت کے منکر کون ہیں؟ قادیانی اور مرزائی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ آخری نبی نہیں مانتے. مرزا غلام قادیانی بدبخت کو نبی اور رسول مانتے ہیں. یہ وہ فتنہ ہے قادیانی اور مرزائی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. ان کا طریقہ واردات یہ ہے، یہ آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے جیسے جو بندی بریلوی اہل حدیث مسلمان ہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں، تم احمدی بن جاؤ. ہم مرزا غلام قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں، ہم مرزا غلام قادیانی کو مہدی مانتے ہیں، اس لیے اور کچھ نہیں کہتے. ہم اخلاق سے بات کرتے ہیں، کسی کو ہم کافر نہیں کہتے. یہ قادیانیوں کا طریقہ واردات ہے. آگے جو نوجوان جس کا ذہن خالی ہوتا ہے، جس نے کبھی بات بھی نہیں سنی ہوگی مولوی صاحب کی، جو آخر میں آتا ہے، جو مولوی صاحب خطبہ دے رہا ہوتا ہے، وہ سلام کے بعد دعا سے پہلے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے. اس کو کیا پتہ ہے کہ قادیانی کس بلا کا نام ہے، یہ مسیح موعود کس بلا کا نام ہے، احمدی کون ہوتے ہیں، ختم نبوت سے کیا مراد ہے. ان کے ذہن خالی ہوتے ہیں. سکول کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں کو قادیانی گمراہ کرتے ہیں، جن کے ذہن خالی ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے ختم نبوت کے بارے میں سنا نہیں ہوتا. اس لیے جن کے وہاں بچے یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، جن کی بچیاں یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، ان والدین پر فرض عین ہے روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں کو ختم نبوت کے بارے میں بتلائیں. منکرین ختم نبوت قادیانی اور مرزائیوں کے بارے میں بتلائیں. میرے دوستو، ایسے واقعات ہمارے پاس ہیں. قادیانی اور مرزائی یونیورسٹیوں کے اندر ان کی لڑکیاں ہمارے نوجوان لڑکوں کو گمراہ کرتی ہیں، قادیانی لڑکے ہماری لڑکیوں کو یونیورسٹیوں میں گمراہ کرتے ہیں. ایسے واقعات ہمارے ختم نبوت کے دفتروں میں آئے ہیں. پھر ان کے والدین آتے ہیں ہمارے پاس، وہ جی ہماری بچی کو، ہمارے بچے کو وہ قادیانی وہاں چناب نگر ربوہ میں لے گئے ہیں. ہماری بچی، ہمارا بچہ بات ہماری مان ہی نہیں رہا. کیوں؟ ہم نے بچپن میں ختم نبوت کے بارے میں بتلایا نہیں تھا. ان کو اس بات کے بارے میں نہیں بتلایا تھا قادیانی اور مرزائی حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مرزائی ہے، قادیانی ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے غدار ہے. کبھی ہم نے بتلایا ہی نہیں. وہ آپ بچپن، وہ مولوی صاحب وہ ہمارے ساتھ پڑوسی ہے، ایک دکاندار ہے، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے، بڑے اچھے اخلاق ہے، احمدی ہے. میرے دوستو، احمدی بھی ہم ہیں، محمدی بھی ہم ہیں. احمد بھی حضور کا نام ہے، محمد بھی حضور کا نام ہے. قادیانی اور مرزائی اپنے آپ کو احمدی کہہ کر یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جس جگہ بیٹھے، جس مجلس میں بیٹھے، جس ہوٹل پر بیٹھے، ایک ختم نبوت کے بارے میں بتلائیں، دوسرا منکرین ختم نبوت کے بارے میں بتلائیں کہ ختم نبوت کس میں حضور آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا. اور قادیانی اور مرزائی یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہ چیزیں قادیانیوں کی ہے. پہلا شہزان کمپنی قادیانیوں کی ہے. شہزان جوس، شہزان چٹنی، شہزان بوتل، شہزان کیچپ، شہزان کمپنی کا سمرقند میٹھا شربت، یہ قادیانیوں کا ہے. اس کا مکمل بائیکاٹ کریں. شاہتاج چینی قادیانیوں کی ہے. یونیورسٹل سٹپ لیدر قادیانیوں کا ہے. مشموم کمپنی کا جوس ہے، بوتل ہے، سمرقند شربت ہے، اس کی شیمپو ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے. اسی طرح پنجاب آئل ملک کا زیکا گھی ہے. زیکا گھی، یہ موٹی موٹی چیزیں یہ قادیانیوں کی ہے. ان کا پیسہ قادیانیوں کے پاس جاتا ہے. پھر قادیانی یہی پیسہ ختم نبوت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کو مرزائی اور قادیانی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ہمارا پیسہ ان مصنوعات کے ذریعے قادیانیوں کے پاس چلا گیا اور کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے ہم سے پوچھ لیا کہ آپ کا مال میری ختم نبوت کے خلاف تو استعمال نہیں ہوتا. میرے دوستو، اگر بھول کر بھی حضور کی ختم نبوت کے خلاف ہمارا مال استعمال ہو گیا تو کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت سے ہمارا ہو جائے. اس لیے قادیانی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرو. ہم اپنے بھائی کی دشمن، ہمیں اپنے والد کے لڑائی کی، جس کے ساتھ لڑائی ہے اس کی دکان پر نہیں جاتے. ہمارے والد کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، ہمارے بھائی کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، ہم اس کے ساتھ بولتے نہیں ہیں.
जो हजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के गद्दार हैं, उनकी चीज़ें हमारे घरों में हैं, उनके साथ हम प्रॉपर्टी में कारोबार करें, उनकी दुकानों से हम चीज़ें ले आए, कभी भी नहीं हो सकता। जो हजूर अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है वो मुसलमानों का कभी खैर खा नहीं हो सकता। इतनी सी बात कहनी थी। अगर इतना सा बात हमने किसी को बता दी और किसी ने हमारी बात पर अमल कर लिया तो हमारा नाम हजूर की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों में शामिल हो जाएगा। कल क़यामत के दिन हजूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत के हम मुस्तहिक़ बन सकेंगे। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे, जो भी ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर हजूर अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक है। ये मामूली काम नहीं है। ख़त्म नबूवत का ताल्लुक़ ज़ात नबूवत के साथ है। जो भी ख़त्म नबूवत का काम कर रहा है वो हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात का दिफा कर रहा है। फिर मैं अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर किसी ने 1 घंटा ख़त्म नबूवत का काम किया, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, क़यामत वाले दिन हजूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब होगी। ये अजीम काम है, अजीम काम है। शॉर्टकट रास्ता है जन्नत में जाने का कि ख़त्म नबूवत का काम करो, शॉर्टकट आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में लेकर जाएंगे। ये शॉर्टकट रास्ता है। अभी आप बाहर जाए, मोहल्ले में नौजवानों से पूछे ख़त्म नबूवत का माना क्या है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं, मेरे दोस्तों 10 नौजवानों में से 2 को आएगा, 8 को नहीं आएगा। ये हमारा तजर्बा है। 8 को नहीं आएगा कि ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं। 90% हमारी ख़वातीन को पता ही नहीं है ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है। हमने पूछा ही नहीं है, कभी बतलाया ही नहीं है। आज सही कि ख़त्म नबूवत का प्रचार करो, हर जगह बताओ, हर नौजवान को बताओ कि हजूर आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। इसको ख़त्म नबूवत कहते हैं, इसको अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं। ख़त्म नबूवत का माना क्या है कि हजूर आखिरी नबी है। अल्लाह ने हजूर पर ख़त्म नबूवत का ताज रख के नबूवत के दरवाज़े को बंद कर दिया है। कादियानी और मिर्ज़ाई हजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम अक़लियत हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज तक कादियानियों ने अपने आप को गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम नहीं किया। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने गैर मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर किया था, लेकिन कादियानी कहते हैं कि हम असली मुसलमान हैं, तुम सब सरकारी मुसलमान हो। तुम उस वक्त तक असली मुसलमान नहीं हो सकते जब तक मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को माअज़ल्लाह नबी और रसूल न मान लो। ये हर कादियानी का अक़ीदा है। इतनी सी बात कहनी थी, आपका वक्त पूरा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, हमारी औलाद को